خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے کئی ذرائع ہیں۔ آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر یہ پروگرام دیکھیے، یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیے۔ اگر فیس بک یا یوٹیوب پر آپ یہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی منیر اخن آفیشیل چینل پر جائیے، وہاں پروگرام آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں روکو باکس ہے یا امیزون سٹک ہے یا زونکس باکس ہے، وہاں پر بھی آپ کو رحم ٹی وی مل جائے گا اور وہاں آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو پروگرام کی ترتیب بتاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے۔ دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبہ کا ازالہ کریں گے۔ ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان جناب مولانا مفتی منیر احمد اخن صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب برف ہے بہت، ہاں آنا جانا، آپ بھی دور سے آ رہے ہیں، میں بھی دور سے آ رہا ہوں اس برف میں، صحیح بات، لیکن بہرحال پروگرام تو کرنا ہے نا۔ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے حروف تہجی جو عربی کے ہیں ان میں سے دوسرے حرف پر۔ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی پر گفتگو کر رہے ہیں، جو بھی عربک جو ہے الفابیٹ ہیں ان کے فضائل و فوائد پر گفتگو چل رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حروف تہجی جو ہے وہ تمام اذکار اور تمام جو ہے وہ اشغال اور قرآن کریم کی آیات کی اصل ہے، کہ ظاہر ہے کہ ان حروف تہجی کو ملا کے ہی تو کلام بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے محققین علماء نے اس پر بھی کام کیا اور اس کے فضائل و فوائد کو جو ہے اجاگر کیا ہے۔ تو لفظ با پر آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے الف پر گفتگو ہو چکی ہے، اور الف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کا پہلا حرف جو ہے اس کو قرار دیا، اور اب ہے با پر گفتگو۔ اور با ایسا مبارک حرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم کلام یعنی قرآن مجید کی ابتدا اس با سے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گویا کہ با سے اس کو شروع کیا گیا۔ اس پر جو علماء اہل دل نے بڑے لطائف لکھے ہیں، اور اس سے ایک لطیفہ یہ لکھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے حروف تہجی میں سے جو پہلا حرف تھا الف، اس سے کیوں نہیں اپنے کلام کی ابتدا کی، تاکہ ابتدائی حرف سے ابتدائی کلام شروع ہوتا تو آپس میں بڑا اچھا ربط اور میچ بنتا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الف کو چھوڑ کر با سے شروع کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس پر بڑا نکتہ لکھا ہے محققین علماء نے۔ فرماتے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ الف یوں کھڑا ہے تو کیا ہے کہ اس کے اندر تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور یہ کلام مجید اللہ نے مخلوق کے لیے نازل فرمایا ہے، اور مخلوق کے اندر تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مخلوق کے اندر تو عجز و عاجزی ہونی چاہیے، لہذا اگر الف سے شروع کرتے تو گویا کہ ایک طرح کی تکبر کی تعلیم ہوتی۔ ہاں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تکبر اس کو زیب دیتا ہے، اس لیے اس نے اپنا نام تو الف سے شروع کیا، کیونکہ تکبر کی چادر اللہ کی ہے، لہذا وہاں تو الف سے شروع ہوا کیونکہ وہاں تکبر زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ لیکن مخلوق کے لیے زیب نہیں دیتا، تو لہذا ان کو عدم تکبر یا تواضع کی تعلیم دینی تھی۔ تو با کو دیکھا تو با لیٹا ہوا ہے، یوں لیٹا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر تواضع کا عالم یہ ہے کہ جھکا تو کیا ہے، بالکل ہی لیٹا ہوا ہے۔ اور با کا نقطہ بھی اوپر نہیں ہے تا کی طرح، بلکہ نیچے ہے۔ نیچے کا مطلب ہے جیسے آنسو ٹپک کے نیچے گرتا ہے، تو کہ عجز عاجزی کا عالم یہ ہے کہ انسان جو ہے بالکل آنکھوں سے آنسو اور بدن سے جھکاؤ پیدا شو کر رہا ہے۔ تو اللہ کو یہ جھکاؤ با کا پسند آیا، اس لیے اللہ نے اس کو اپنے کلام کا پہلا حرف بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو آج جو تواضع میں چونکہ با نمبر لے گیا، لہذا پہلا لفظ با جو بنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے با سے شروع کیا۔ اور اس کے عجیب و غریب فضائل و فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ خون کی کتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ خون کا اگر کینسر ہے، خون کا لوکیمیا جو ہے، خون کا کینسر کے کسی کو لاحق ہے، یا یہ ہے کہ انسان کو بلڈ پریشر کا مرض ہے، تو بلڈ پریشر اس کا خون سے تعلق ہے، یا یہ کہ
جب وہ جگر کا کوئی بھی مرض ہے، اور جگر آپ کو پتہ وہ مین خون بنانے والی چیز ہی جگر ہے، تو جگر کا کسی بھی قسم کا مرض، جیسے عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وہ کیا ہو جاتی ہے مرض، جگر کا مرض ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ایک کالا یرکان ہو گیا مثلا یوں کہہ دیتے ہیں، کینسر بھی ہوتا ہے. کینسر بھی ہوتا ہے اس سے، اس کا کوئی بھی مرض ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ شوگر ہے، شوگر کا بھی جو منبع جو خون ہی بنتا ہے بظاہر وہ مرض ہے، یا یہ کہ قوت مردانگی کے اندر ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، اس کی بنیاد بھی خون بنتا ہے. تو اس طریقے سے خون کا کوئی بھی مرض انسان کے اوپر لائق ہوتا ہے تو اس کا زبردست علاج اس کے اندر ہے. ایک سیسے کی تختی لے کر اس کے اوپر با 3 مرتبہ لکھا جائے، با با با، ایک ہی لائن کے اندر، اسکرین کے اوپر یہ دکھایا جا رہا ہوگا، تو با با 3 لائن میں لکھا جائے ایک سیسے کی تختی پہ، اور سیسے کی تختی وہ مریض اپنے پاس رکھے، بھلے گلے میں پہن لے یا جیب میں رکھے، کسی بھی طریقے سے اپنے ساتھ رکھے. بس آپ کچھ عرصے میں دیکھیں گے 3 یا 4 ہفتے کے بعد اس کا مرض ختم ہونا شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی کچھ پڑھنا نہیں، کچھ نہیں کرنا، بس وہ آپ نے سیسے کی تختی جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھنی ہے. نتیجہ ہے کہ خون کا کوئی بھی مرض، تو یہ تو امراض موٹے موٹے میں نے عرض کے دیے ہیں، لیکن اگر اور بھی خون کے حوالے سے بے شمار امراض ہیں، تو کسی بھی قسم کا خون کا مرض ہو تو اس کے لیے باقی سیسے کی تختی کا علاج کمال کا ہے. اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ اگر اس کو پورا کرے بہت اچھا ہے، وہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد اگر وہ تختی جو ہے اس کے اوپر جب یہ باغ کندہ کریں گے تو ظہر کے بعد کا وقت ہو تو بیسٹ ہے. دن دیہڑا ہو ظہر کے بعد، اب وہ لکھنے والا اس سیسے کی تختی اوپر اس کو کندہ کرے، بس اس کے بعد وہ یہ اس کو اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا مرض رفع ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور ایک جو ہے زبردست اس میں جو ہے وہ فائدہ ہے، وہ یہ کہ چہرے کے اوپر کیل مہاسے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں چہرے پہ، اور عام طور پہ نوجوان بچے یا بچیوں کو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی کریمیں یوز کرتے ہیں، لیکن وہ کیل مہاسے چہرے پہ آ گئے، یا یہ کہ اس کیل مہاسوں کی وجہ سے داغ دھبے پڑ گئے، ایسا ہوتا بعض دفعہ. اور بعض دفعہ یہ ہے کہ بدن پہ کوئی پھوڑا پھنسی نکل آیا، کوئی پھوڑا نکل آیا، تو بعض پھوڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں جس کی جڑیں اندر پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، آپریشن کے بغیر صاف نہیں ہوتے. اس کا اس میں زبردست علاج ہے. اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ شہادت کی انگلی سے جب بھی موقع ملے 2 مرتبہ با با با، ایک ہی لائن میں 2 مرتبہ با اس کے اوپر لکھتا رہے. اب چہرے پہ ہے تو شہادت کی انگلی سے با با لکھتا رہے، بدن پہ پھوڑا ہے وہ پھوڑے کے اوپر شہادت کی انگلی سے با با لکھتا رہے، جب بھی موقع ملے دن رات میں 7 ٹائم اگر یہ کر لیا کرے تو بیسٹ ہے. تو آپ دیکھیں گے 7 دنوں کے اندر ہی اللہ کی رحمت سے وہ جو پھوڑا ہے وہ یہ اپنی جگہ سے ڈیزالو ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، اور کیل مہاسے داغ دھبے جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے وہ فکس ہونے لگیں گے. دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ با جو ہے اس کو آپ جو ایک کاغذ کے اوپر جو ہے مشک اور زعفران کی سیاہی بنائیں، مشک و زعفران زردے وغیرہ ڈال لیں تو سیاہی بن جائے، تو لکڑی کے قلم سے وہ آپ نے اس جگہ کے اوپر لکھ لینا ہے، یا اپنی انگلی سے ہی اس با بنا لینا ہے، اس چہرے کے اوپر بنا لینا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں پھوڑے پھنسی اس کے اوپر یہ لکھ لینا ہے، تو اس کے خشک ہونے تک اس کا لگے رہیں، اس کے بعد اس کو صاف کر لیں. یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ با لکھ کے اس کا تعویذ سا کسی پانی میں ڈالیں، اس پہ پانی جب ڈیزالو ہو جائے اس پانی سے منہ کو دھوئیں، اور وہی پانی جو روئی سے لے کے اس پھوڑے کے اوپر ملیں. یا یہ کہ وہی کاغذ جو ہے کسی زیتون کے تیل کے اندر ڈالیں، تو زیتون کے تیل میں جب ڈیزالو ہو گیا اب زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ روئی کے ساتھ پھوڑوں کے اوپر چہرے کے اوپر وہ لگائیں. تو یہ آپ کو 11 دن کرنا پڑے گا، آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے کے کیل وہاں سے صاف ہونے لگیں گے. لیکن اگر 11 دن میں نہ ہو تو 11 دن اور کر لیں، تو 2 یا 3 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے، اور آپ کے یہ کیل وہاں سے پھوڑے پھنسی ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہ اس میں ایک فائدہ. اور ایک فائدہ یہ کہ انسان کو جو یہ بیجا شہوت کا غلبہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ کا جو خیال رہتا ہے اس کے لیے زبردست تاثیر ہے. کاغذ کے اوپر یہ بات 2 مرتبہ لکھیں، لکھ کے اس کا تعویذ سا بنا کے اپنی کمر پہ باندھ لیں. مرد ہو تو بھی کمر پہ باندھ سکتا، عورت ہو تو بھی کمر پہ باندھ لیں، اس کو پیچھے کمر کی جگہ پہ وہ تعویذ آپ کا رہے. بس اللہ کی رحمت سے آپ جو بیجا شہوت سے محفوظ رہیں گے، اور کسی بھی قسم کی جو ہے ناجائز جو ہے کیفیت کے اندر انسان مبتلا نہیں ہوگا.
اور انسان بالکل معتدل مزاج ہو جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کے اندر ایک فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ باغ سے شروع ہونے والے اللہ کے 3 نام ہیں. ایک بدیو ہے، اور ایک جو ہے باقیو ہے، اور ایک جو ہے باعثو ہے. تو یہ 3 نام جو باغ سے شروع ہونے والے، اگر یہ اس کا انسان ورد کرے، یا بدیو یا باقیو یا باعثو، یا بدیو یا باقیو یا باعثو، ان تینوں ناموں کا ورد کر کے کوئی ایسی حاجت جو اس کی پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام جو اٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسی مہم جو سر کرنا چاہتا ہے، یا کوئی جاب ہے وہ چاہتا ہے کہ انٹرویو مجھے مل جائے، کسی بھی قسم کا مقصد ہے، جو بھی جائز مقصد، یہ جو ہے 313 دفعہ اس کا ورد کرے. ورد کر کے دعا کر لے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اور پڑھ کے جو ہے وہ جو اس کام کے لیے چلا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی قدم چومے گی. سبحان اللہ. بہت یہ اس کے اندر فائدہ. بہت حضرت، مجھے تو بڑا مزہ آیا ایک بات سننے میں، کیونکہ آج تک ہی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ الف یا با میں کیا فرق ہے. بالکل یہ کبھی نہیں سوچا تھا. صحیح بات. اور اب پتہ نہیں جب تا آئے گا تو آپ کیا بتائیں گے. لیکن بہرحال جو با کی آپ نے ایکسپلینیشن دے دی کہ اللہ میاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں با سے شروع کیا، صحیح بات. تو یہ بات ایسی سمجھ میں آ گئی کہ با جو ہے وہ بالکل ہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ. بالکل. تو اس کی وجہ سے اللہ نے با سے شروع کیا. یعنی یہ انسانیت کے لیے سبق ہے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا کتنا ضروری ہے. کتنا ضروری. بالکل. تو میری سمجھ میں کچھ اس قسم کی بات آئی تو مجھے با سے میں امپریس ہو گیا ہوں بہت، واقعی صحیح بات. کہ یہ جو لفظ با ہے اس سے امپریس ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر جو آپ نے چند چیزیں، چند علاج جو آپ نے بتا دیے، جس میں یہ عجز و عاجزی کی جو بات آپ نے کی، وہ سبحان اللہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور پھر یہ کہ میں سیسے کی تختی کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا. سیسا کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ دھات ہے. دھات. یہ ایک دھات ہے. یہ جو لوگ بناتے ہیں یہ سنارے وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ان کو پتا ہوتا ہے وہاں سے بنوانی بن پڑے گی. جاتے ہیں. بس بالکل. میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا. اور پھر یہ کہ آج کل کے جوانوں بچوں کی ایک ایسی عمر آتی ہے کہ جب داغ چہرے پہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. ہاں واقعی. تو ان کے لیے آپ نے بڑا آسان سا نسخہ بتا دیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے چہرے پہ آئینے کے آگے کھڑے ہو جائیں اور با لکھتے رہیں. صحیح بات ہے. تو یہ بڑی آسانی ہوگی. اور جو بہت ضروری بات اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو کینسر، بلڈ کینسر کی آپ نے بات کی، اور بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی، پھر شوگر کی بھی آپ نے بات کی، پھر اور جو کینسر ہیں اس قسم کے جو کہ بلڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا علاج اس میں ہے. اس میں صحیح بات. تو یہ تو ایک تو $1,000,000 بات ہے. یہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے یا جس فیملی میں یہ تکلیف ہے ان کو اس کا اندازہ ہے. ہم کو اندازہ نہیں ہے. صحیح بات. تو وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے لیے یہ بیش بہا نسخہ ہے جو مفتی صاحب نے آج آپ کو دے دیا ہے. اس کو دوبارہ سنیے گا، اس کلپ کو ان کے، تاکہ آپ کو پورا پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے. حضرت ایز یوزول ماشاءاللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب بھی بیٹھ کے یہ سیگمنٹ کرتے ہیں نا تو ایک ایسی علم آ جاتا ہے جو کہ شاید کہیں ہم اگر ڈھونڈیں کوئی کتاب تو شاید مل جائے، لیکن کہاں کس کے پاس یہ وقت ہے کہ کتابوں کو ڈھونڈیں اور پڑھیں اور سمجھیں. صحیح بات. یہاں تو منٹوں میں سمجھ آ جاتی ہے بات. تو اس لیے ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. اور کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پہلے ایک بریک لیں، اس کے بعد کالوں کا سلسلہ شروع کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت. ہم نے بریک لی تھی، ذرا سی کچھ تکنیکی ایشو تھا، لیکن آپ کی کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کیجئے اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں. پہلی کال لیں گے، دیکھتے ہیں کون لائن پہ. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، مجھے آواز نہیں آ رہی. یس، دیکھیں گا جب تک فون کا سسٹم بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے اس وقت تک. حضرت میں چند میرے پاس بڑے ضروری اعلانات ہیں، تو آپ کی اجازت سے میں وہ اعلانات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ 3 مارچ کو
ایک انتہائی ضروری اور سالانہ فنڈ ریزنگ فار المنیر فاؤنڈیشن ہوگی 3 مارچ کو، اور یہ جس میں آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات اور اس قسم کے تمام فنڈ ریزنگ کے لیے ہمیں پیسے بھیج سکتے ہیں۔ وجہ اس کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ 5 مساجد ہیں۔ ایک تو آخن مسجد ہے، اور پھر کشمیر اسلامک سینٹر ہے، یوسفین مسجد ہے، اور اب دارالتزکیہ مسجد جو یونین ڈیل میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ محمدی امریکن اسکول بھی ہے، اور مدرسہ جامعہ زکریہ بھی ہے۔ جو مدرسہ جامعہ زکریہ جو ہے یہ آخن مسجد کے اندر ہے، جہاں پہ بچوں اور بچیوں کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام یہ جو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے ونس اے ایئر، یہ اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے بٹھایا جائے۔ پچھلے 1-2 ہفتے سے ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فنڈ ریزنگ ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اور اس مقصد کے لیے، لیکن یہ جو ایک فنڈ ریزنگ ہے، یہ ایک ہمارا بڑا مقصد ہے فنڈ ریزنگ، اور یہ سال میں ایک دفعہ ہم کرتے ہیں، اور آپ اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو یہ فنڈ ریزنگ جو ہوگی یہ میرا خیال ہے 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہوگی، تو آپ کو بہت اس میں ٹائم دیا جائے گا۔ اس میں 2 پروگرام ہوں گے، کشکول معرفت بھی ہوگا، خوابوں کی تعبیر بھی ہوگا، اور آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ ہوگی۔ تو اس میں یہ فنڈ ریزنگ ونس اے ایئر فار آل آف دیز مساجدز دیٹ آئی گیو یو دی نیمز فار۔ اور اس میں اب تو 2 اسکول اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ ایک نیا اسکول ہے محمدی امریکن اسکول، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہاں پر بھی 23 تاریخ کو وہاں دارالتزکیہ مسجد جو ہے اس کا افتتاح ہو رہا ہے 23 فروری کو، یعنی جمعے کے دن وہاں نماز ہوگی، اور یہ یونین ڈیل میں ہے۔ اس کا ایڈریس ہے 705 نیسو روڈ، یونین ڈیل۔ یہ آسان ہے، اگر آپ اس کو اپنے گوگل کریں 705 نیسو روڈ یونین ڈیل میں، تو وہاں آپ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہاں جمعے کی نماز ہوگی جو افتتاح ہے، 1 بجے خطبہ شروع ہوگا۔ مفتی صاحب وہاں پہ 1 بجے خطبہ شروع کریں گے، اور وہاں پہ ایک اور ضروری بات آپ کو بتاؤں، وہاں 22 تاریخ سے 24 تاریخ تک فروری کو اعتکاف بھی ہے، یعنی افتتاح سے 1 روز پہلے اعتکاف کا بھی سلسلہ ہے۔ صحیح کہا میں نے؟ ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ اعتکاف بھی ہے، وہاں پہ افتتاح بھی ہے، اور یہ جو ہے یہ فروری کے درمیان ہے۔ اور پھر ایک چیز اور بتاؤں کہ تزکیہ ورک شاپ جو کہ 25 فروری کو ہے، وہ بھی وہیں پہ ہے، یعنی دارالتزکیہ مسجد میں، جو کہ تزکیہ ورک شاپ جو ہے وہ 2 سے 4 بجے تک ہوتا ہے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو بک کر لیں 22 تاریخ سے 25 تاریخ تک، کہ وہاں آپ دارالتزکیہ مسجد یونین ڈیل میں آپ آئیں، اور یہ سارے کام وہاں آپ کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ ایک بات اور آخر میں پھر ریمائنڈ کراؤں گا کہ 3 مارچ کو اینول فنڈ ریزنگ پروگرام ہوگا یہاں پہ 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک، جس میں آپ سب کی شمولیت لازمی ہے۔ تو یہ تو ہو گئے اعلانات۔ اب دیکھتے ہیں کہ فون لائن کا سلسلہ اگر صحیح ہے تو کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی حضرت جی، آپ کا غلام عرض کر رہا ہوں، مرزا حامد منیری، انڈیا، ناندیڑ شہر سے۔ جی حضرت جی، عجیب کیفیت ہے حضرت جی، آپ توجہ فرمائیں حضرت جی۔ کوئی عبادت میں، کوئی ذکر میں مزہ نہیں آ رہا حضرت جی۔ اور حضرت تقریباً 15 دن سے یہ لطیفہ اخفا کا جو مراقبہ چل رہا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے حضرت جی۔ اب تک کے پورے جو مراقبے وہ پابندی سے کیے حضرت جی، اور اتنی طبیعت میں عجیب کیفیت ہے حضرت جی، کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا حضرت جی۔ ایسا لگ رہا ہے حضرت جی کہ یہ زندگی، یہ بے لذت زندگی سے موت ہی بہتر ہے حضرت جی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں حضرت جی، نہ ذکر میں مزہ، نہ کوئی چیز نہیں، اور کوئی عمل نہیں ہو رہا حضرت جی۔ آپ خصوصی توجہ فرمائیں حضرت جی، خصوصی توجہ فرمائیں حضرت جی۔ بہت شکریہ۔ اللہ اکبر۔ مرزا حامد انڈیا سے کال کر رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے آپ پر جو انقباض کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، جس کو قبض کی کیفیت بھی کہتے ہیں، اور لطیفہ اخفا کے وقت میں آپ کو یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے۔
تو کوئی بات نہیں، کیفیت آتی ہیں، کبھی بست کی کیفیت، کبھی قبض کی کیفیت، تو لہٰذا اس کیفیت میں آپ ایسا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ کثرت سے اس کو پڑھیں، یا 41 ٹائم پڑھ کے جو اپنے سینے پہ دم کر لیا کریں، تو یہ آپ شروع کر دیں، اس سے انشاءاللہ نفع ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ دل پہ رکھ کے 12 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، اور پڑھ کے جو ہے دل پہ پھونک لیا کریں، تو یہ 2 عمل شروع کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ قبض کی کیفیت جلدی ختم ہو جائے گی، اور بست کی کیفیت شروع ہو جائے گی، اور آپ کے لطائف جیسے پہلے بالکل تندہی سے چل رہے تھے، تو لطیفہ اخفا جو ہے اس کی کیفیات بھی انشاءاللہ آپ کی بحال ہو جائیں گی۔ باقی میں بھی توجہ اور دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیفیت کو درست فرما دے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ حضرت جی آپ کی بیٹی انڈیا سے صابرانی بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت جی ہاں، ہم نے یہ باسطوں کا نصاب کمپلیٹ کیے تھے، تو لیکن درمیان میں پڑھنا چھوڑ دیے تھے ہم نے، تو کیا اس کو صومت اور روزانہ اس طرح سے کہ پڑھ سکتے ہیں کیا ابھی، یا دوبارہ سے نصاب اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت جی کہ مالی تنگی ہے، ہم کو بیت اللہ جانے ہے، تو عمرے کے لیے پروسیس کرنا تھا، تو جیسا مالی تنگی تو اس کے لیے بھی کچھ بتا دیں، اور ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے گھر لے جائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی ماشاءاللہ، ماشاء انڈیا صابرانی بات کر رہی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ جو نصاب والا معاملہ اس میں کوئی بات نہیں، نصاب آپ نے پورا کر لیا، اب دوبارہ نصاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بیچ میں جو ناغہ ہو گیا ہے کوئی بات نہیں، آپ جو روزانہ 100 دفعہ پڑھنے کا وظیفہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا، اور جو بھی ناغہ وہ میک اپ ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے حج عمرے کے لیے جانے کے لیے اسباب، اس کے لیے نوٹ کر لیں، یا مسبب الاسباب، یہ جو نام ہے یا مسبب الاسباب، مغرب کے بعد 103 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 و درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے دعا کرتی رہیں، اور 90 دن کی نیت سے شروع کریں، انشاءاللہ اس سے پہلی اسباب بن جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ خیریت سے اللہ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت جی میرے ایک دوست ہے، اس کی بہن کی جو نابالغ بہن ہے اس کی، اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی خبیث چیز بیٹھی ہے جو غیر مسلم ہے، اذان کے وقت وہ گالیاں دینا شروع کرتی ہے، اور اگر کوئی علاج کرے اس کے لیے تو اس کے جسم پہ کٹس آنے لگ جاتے ہیں خون کے، جیسے کسی نے کاٹا ہو بلیڈ سے، اور کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، اور گھر والوں نے علاج کرا کے تھک گئے ہیں، لیکن اس کی بچی کا علاج نہیں ہو پا رہا، نہ شادی ہو پا رہی ہے، اور کئی سالوں سے اس بچی کی کیفیت ہے۔ تو اس نے بڑے مجھ سے کہا کہ اپنے حضرت سے یار یہ مجھے پتہ کر کے بتائیں کہ یار اس کا علاج کیسے ہوگا، تاکہ یہ اس کے اندر جو خبیث چیز آئی ہوئی ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ اذان کی وہ گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے، تو اگر وہ بہت پریشان ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ایک ہی دفعہ میں ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے لیے ایسا کریں، سرسوں کا تیل، تو ایک سرسوں کے تیل پہ 7 مرتبہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 154، 154 نمبر آیت، یہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور دم کر کے اس تیل کی اس کی مالش کرنی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کے پاؤں تک پورے بدن کی اس کی مالش کرنی ہے، اور 2 قطرے اسی تیل کے کانوں میں ڈال کے دبا دینا ہے تاکہ تیل باہر نہ نکلے، اندر چلا جائے۔ پر یہ عمل شروع کریں، یہ ویسے تو ایک دن میں فرق پڑ جائے گا، ویسے تو یہ 3 دن یہ اس کی پابندی سے مالش کر لیں، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی جو چیز ہوگی جل کے راکھ ہو جائے گی، اور وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ حضرت میں نیواں جموں کشمیر سے، میں نیواں میرا مرشد اچا، میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جو نیویاں نال نبھائی، ہجر تیرا جے پانی منگے میں کھو نینا دے گھیڑاں، دل کردا تینوں سامنے بٹھا کے میں غم پرانے چھیڑاں۔ حضرت میں نیواں کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت میں نے پیچھے بیٹی کے لیے آپ سے وظیفہ لیا تھا، اس کا 10th کا ایگزام ہے، اور پھر کمپٹیٹیو ایگزام اس کے لیے، تو وہ کر رہی ہے اپنا وظیفہ شام کے بعد، صبح ان کو دوسروں کو 4 اسماء الحسنی بتائے تھے آپ نے، تو کیا حضرت میں دوسرے بچوں کو بھی وہ بتا سکتا ہوں؟ اور دوسرا خود کے لیے حضرت، ایک تو آپ اپنے ایگزام سے ان کے لیے کوئی مختصر سا وظیفہ دے دیں، اور
تنگ دستی میری فراخ دستی میں تبدیل ہو جائے. حضرت اس کے لیے کچھ بتا دیں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نہیں میرے مرشد اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ بہت عرصے بعد جو ہے نمودار ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو بالکل یہ ہے کہ بچی کے لیے جو انشاءاللہ بالکل دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جو بھرپور کامیابی نصیب فرمائے اور وظیفے کو جاری رکھیں. بالکل آپ دوسرے بچوں کو بھی وہی وظیفہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ سب کے لیے نافع ہوگا اور میں بھی برکت کی دعا کرتا ہوں. باقی آپ اپنے معاملے کے لیے کہ آپ کی جو ہے وہ ایک تو مالی خوشحالیاں ہو جائیں, دوسرا آپ کی بھی اگزام وغیرہ امتحان آسان ہو جائیں, اس کے لیے نوٹ کر لیں یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یہ اللہ کے 4 نام ہیں. انہی کے اندر آپ نیت کر لیں اپنی تمام مقاصد کی, جس میں آپ یہ مالی حالت جو ہے اس کی بھی نیت کر لیں اور دیگر چیزوں کی نیت کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور کامیابی دیں گے اور خوشحالی کے حالات پیدا ہو جائیں گے. اور یہ 90 دن کی نیت سے عمل شروع کریں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, آواز نہیں آ رہی. جی فرمائیے, اونچی آواز میں بولیے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. السلام. جی مفتی صاحب میں علی روشن بول رہا ہوں. آپ نے مجھے وہ انگوٹھی نہیں بھیجی اس کا نقش جو جنات کو تذکیر کرنے کے لیے, تو وہ تو پلیز بھیج دینا. ٹھیک ہے ٹھیک. اور ایک خواب آپ سے بیان کرنا تھا. بیان کر سکتا ہوں؟ جی ہاں بتائیے. جی ایک خواب بیان کرنا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے خواب میں, لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. پھر میں نے آپ کو دیکھا. اور دوسرا خواب ہے کہ میں ایک لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں خواب میں, لیکن وہ لڑکی پہلے سے کسی اور کے نکاح میں ہے. تو ان دونوں کی تعبیر معلوم کرنی تھی آپ سے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو جو نقش جلدی بھیج دوں گا انشاءاللہ. اور باقی یہ ہے کہ خواب بہت مبارک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا لیکن آپ کو دیکھا نہیں, مجھے دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ آپ فنافی شیخ کے مقام کو حاصل کریں, شیخ کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہیں اور جو ہماری تعلیمات پہ اسے چلتے رہیں. انشاءاللہ آپ کو اگلی منزل ملے گی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ جائیں گے اور ان کا دیدار بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا. اور تیسرا جو ہے, تیسری جو بات آپ پوچھ رہے ہیں اس کے حوالے سے نکاح. ہاں نکاح جو ہے لڑکی سے کر رہے ہیں خواب کے اندر, جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کو انشاءاللہ جو ہے بہت اچھا رشتہ ملے گا. اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو آپ کو بہت اچھا رشتہ ملے گا. خدمت کرنے والی, محبت دینے والی جو ہے وہ خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا. مبارک ہے. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم, یور آن ایئر. ہیلو, آواز نہیں آ رہی, اونچا بولیے. اوکے نیکسٹ کال. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی حضرت, بڑا خوش قسمت ہوں کہ میری دوبارہ کال لگ گئی ہے. حضرت یہ ایک میں نے اپنے بیماری کے حوالے سے پتہ کرنا تھا کہ میں کچھ چند ہفتے پہلے میں نے ایسی بازار کی کوئی چیز کھا لی تھی, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میرے جسم سے لال سے دانے آ رہے ہو گئے تھے, یعنی ہاتھوں پہ, اور اس پہ کھجلی بہت سخت ہو رہی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے پتی اچھلتی ہے, تو وہ اچھل رہی تھی. میں نے ڈاکٹر سے دوائی وغیرہ لی, لیکن دوائی کھاتا ہوں تو نشانات ختم ہو جاتے ہیں, لیکن پھر کچھ کھاتا ہوں تو دوبارہ سے وہ دانے مطلب ہاتھوں پہ نشانات اور کھجلی ہوتی ہے. تو حضرت یہ الرجی جا نہیں رہی کسی طریقے سے, ایسا کوئی علاج بتائیں حضرت کہ یہ علاج مطلب مستقل طور پر یہ بالکل آرام آ جائے مجھے اور ختم ہو جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی اللہ اکبر. اس کے علاوہ ایسے سورۃ اللقمان, سورۃ اللقمان جو ہے پانی پہ دم کر کے رکھ لیں اور وہ پانی 7 دن تک پئیں, 7 days. آدھا رہ جائے تو اور اس میں مکس کر لیں. اس طرح پانی جب بھی پئیں اسی پانی میں سے پئیں, 7 days تک وہ پانی پئیں سورۃ اللقمان کا. ایک عمل یہ کریں. اور دوسرا سورہ انا انزلنا, سورہ انا انزلنا جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیریں. جہاں جہاں وہ دانے ہیں الرجی کے اس کے اوپر پھیر لیا کریں, اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے یا تھوڑی سی شہد پہ دم کر کے شہد چاٹ لیں. بس یہ عمل کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی کیفیت اس سے ٹھیک ہو جائے گی. بہت شکریہ سر. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم. جی ہیلو, السلام علیکم, یور آن ایئر. السلام علیکم حضرت جی. السلام. حضرت جی میں شاکر مسرور منیری انڈیا سے بول رہی ہوں, آپ کی مرید اور بہن. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, تندرستی دے اور لمبی عمر کی عطا فرمائے.
حضرت جی میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ وہ فارم میں فل اپ کر رہی تھی فنڈ ریزنگ کے وقت میں، لیکن وہ فالو اپ میں پے کرنے کو کہہ رہا تھا، تو ڈیبٹ میرے کارڈ سے ڈیبٹ نہیں ہو سکا. تو میں پوچھ رہی تھی کہ تھوڑا سا فارم اگر بھیج دیں. اور تھوڑے سے یہ بھی کہنا تھا کہ واٹس ایپ میرا چیک بھی نہیں ہوا 2 سال سے. ٹھیک ہے، تو آپ میں جانتی ہوں آپ بہت مصروف ہیں، لیکن پھر بھی ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا دیکھ لیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں مراقبہ کر رہی ہوں ابھی اقفا، عربی کون سا چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے، یہ پوچھنا تھا. اور دوسرا کہ آمن رسول جو آپ بتا رہے تھے کہ پڑھنا چاہیے بہت فائدہ ہوگا، تو کب پڑھنا چاہیے، کتنے بار پڑھنا چاہیے؟ بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ماشاء اللہ، میں شاکر منصور انڈیا سے کال کر رہی ہیں، ہماری بہن ہیں، ہماری مرید ہیں اور بہت ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کے بچوں کو بھی دین دنیا کے علوم سے منور فرمائے. اور باقی آپ کا واٹس ایپ جو انشاءاللہ کرنٹ جو بھی میں چیک کرتا ہوں، لیکن وہ بسا اوقات دیکھنے کی کوشش کی تو پچھلے جو میسیج ہیں وہ دوبارہ کھلتے نہیں ہیں غالباً، تو بند ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ آپ کے جو ہے 2 سال سے دیکھا نہیں جا سکا بقول آپ کے. لیکن میں تو کوشش کرتا ہوں کہ دیکھ لیا کروں، لیکن انشاءاللہ میں کل پرسوں میں اس کو دوبارہ نظر ڈالتا ہوں. اور باقی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی جو بھی مشکلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسان فرمائے. باقی آپ جو لطائف کا جو ہے مراقبہ کر رہے ہیں، لطیفہ اخفا چل رہا ہے، لطیفہ اخفا چل رہا ہے، جو یہ سامنے بالکل سینے کے درمیان میں اوپر کی طرف، دونوں پستانوں کے درمیان میں سے اوپر کی طرف جو یہ لطیفہ اخفا ہے، تو لطیفہ اخفا کا مراقبہ چل رہا ہے. اس مراقبے کو جاری رکھیں. مزید جیسے جو حکم ہوگا اگلے لطیفے کا تو اس کے مطابق اگلا لطیفہ کیجیے گا. فی الحال لطیفہ اخفا کا مراقبہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا. اور حضرت یہ فنڈنگ کی انہوں نے بات کی کہ کر نہیں سکیں یہ، تو ان کو انڈیا کا ہی بتا ہاں، دیں. تو اس کے لیے اگر فنڈنگ نہیں کر سکی اور کارڈ کام نہیں کر رہا، یہ مسئلہ ہے، تو آپ کو جو لنک تو ہم انشاءاللہ اسکرین کے اوپر دے دیں گے کہ جو ممبرشپ کا جو بھی فارم ہے. لیکن یہ ہے کہ نہ رابطہ ہو تو پھر وہاں پہ سہارنپور کا جو آپ کو انڈیا کا ہم نے نمبر دے رکھا ہے، تو وہاں پر جو آپ رابطہ کر کے تو وہاں جو ہے حافظ عطا الرحمان صاحب کے وہاں جمع کروا دیں تو انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچ جائے گا. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیں گے. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو، آواز نہیں آ رہی. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عبدالصمد ہے، میں کراچی سے حضرت جی کا مرید بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت جی کی صحت میں اور زندگی میں برکت دے، حاسدین کی حسد سے اور شیطان کی شر سے حضرت جی کی حفاظت فرمائے. آمین سبحان. اچھا مجھے 2 سوال کرنے تھے. ایک سوال تو یہ کہ جیسے جو پاکستان میں یہ ہمارے ملک کے دشمن ہے اور جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے، یہ ہمارے ملک کو خراب کر رہے ہیں یا ہمارے ملک خرابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کیا ان کی تباہی اور بربادی کے لیے ہم وہ حضرت جی کا جو مرچوں والا عمل ہے وہ ہم کر سکتے ہیں؟ ایک سوال میرا یہ تھا. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میں نا جاب میں نے جگہ اسٹارٹ تو کی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ بس حضرت جی کو دعا کروائی تھی کہ اللہ خیر عافیت والا معاملہ کرے. میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں. حضرت جی نے مجھے 2-3 سال پہلے یا 2200 کا عمل بتایا تھا 300 دفعہ پڑھنے کا، تو وہ تو میں کرنٹلی پڑھ رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت جی کچھ اور نیا فرما دیجیے کہ جو آفس والے مجھ سے ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں کہ میں ان ایکسپیکٹیشن پورا کروں، تو کیا میں اس کو برا ہو سکتا ہوں نہیں سکتا، مطلب اس کے بڑھنے کے لیے بتا دیجیے. باقی دعاؤں کی طرف. بہت شکریہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. عبدالصمد کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اور ہمارے وطن عزیز پاکستان سے کال آتی تو ہم بہت اس کے دعا گو اور فکر مند ہوتے ہیں. خاص طور موجودہ حالات کا جو سیاسی بحران چل رہا ہے اس کے لیے بہت ہی فکر مند اور خصوصی دعائیں توجہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم معاملات جو ہے وہ پازیٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو کافی مثبت اقدامات انشاءاللہ ہونے والے ہیں. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ پاکستان تعمیر و ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا. اور باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جو ملک کے دشمن ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے علم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، تو ان کے لیے اس طریقے سے آپ دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما اور حب وطنی کی دولت سے مال مال فرما اور سازشوں سے ان کو جو ہے وہ محفوظ فرما. لیکن اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اور یہ وطن عزیز کے جو دشمن ہیں تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. ظاہر ہے کہ وطن عزیز پر حملہ آور ہونے والے، اندرونی بیرونی سازشی کرنے والے،
وہ یقیناً جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے بالکل اس طرح بد دعا کر سکتے ہیں، اور جو عمل آپ کی اجازت لینا چاہتے ہیں مرچوں والا، بالکل وہ عمل کر سکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہے انشاءاللہ جو پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور باقی آج نئی جاب آپ کو ملی ہے، اس کے لیے نوٹ کر لیں، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے آپ دعا کریں کہ آپ ان کی توقعات پہ پورا اتریں اور بہتر طریقے سے اس کام کو کر سکیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ بہت شکریہ حضرت۔ بریک کا وقت ہوا ہے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے بتاتے چلیں کہ آج کا پروگرام سپانسر کیا ہے انڈیا سے اے ایم خان، میں ان کا نام کہوں گا کیونکہ مجھے ان کا پورا نام پتہ نہیں ہے، جو انہوں نے جیسے لکھا ہے ویسے مجھے اے ایم خان پتہ لگا۔ حضرت خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا کہ جب میری پہلی سیلری ملے گی تو میں 50% ڈونیٹ کروں گا آپ کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو وہ آج انہوں نے مجھے وہ ٹیکسٹ بھیجا اور وہ ایک وہ پورا وہ بھیجا کہ کیسے انہوں نے ڈونیشن کی ہے، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے اپنی سیلری کا 50% جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے، اور اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ پروگرام آج آپ کی طرف سے سپانسر ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسے نہیں ہے کہ آپ سے پیسے لے لیں اور آپ کو کچھ نہ دیں واپس، تو یہ پروگرام آپ کے نام ہے آج کا۔ بہت خوب۔ دوسری بات یہ کہ حضرت میں ریپیٹ کروں گا، 3 مارچ کو جو کہ فنڈ ریزنگ فار المنیر فاؤنڈیشن ہے، اور یہ جس میں آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات ہر کچھ دے سکتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اینول فنڈ ریزنگ جو ہے یہ کس سلسلے میں ہوتی ہے۔ یہ اخن مسجد ہے، کشمیر اسلامک سینٹر ہے جو کہ ویسٹ چیسٹر میں، یوسفین مسجد ہے، دارالتزکیہ مسجد یونین ڈیل میں ہے جس کا افتتاح انشاءاللہ جمعے کو یعنی 23 فروری کو ہو رہا ہے، اور یہاں پہ محمدی امریکن اسکول بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مدرسہ جامعہ زکریہ ہے جس میں کہ بہت عرصے سے بچوں کی تعلیمات ہو رہی ہیں۔ تو ان سب کاموں کے لیے ایک تو فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ ہمارے یہاں اتنے پروگرام ہیں جن کے لیے ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، جس میں کشکول معرفت، آپ کے خواب، ان کی تعبیر، روح کی باتیں، تفصیل منیر، فہم دین کورس، سلام جہاں، رحمت مہمان، عالمی ایشوز پر نقطہ نظر، جمعہ خطبہ، حفظ قرآن مدرسہ، عالم کورس بچوں کے لیے اور ہائی اسکول گرلز کے لیے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ۔ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں ضروریات ہیں، اور ضروریات ظاہری بات ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پیسوں سے سب کچھ پھر باقی انتظامات کیے جاتے ہیں، تو ان پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو فنڈ ریزنگ ہے 3 مارچ کی، یہ کوئی معمولی فنڈ ریزنگ نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ اپنے دل اور اپنی جیب کو تیار کر کے ہمیں کال کیجیے گا، اور جو زیادہ سے زیادہ فنڈنگ کر سکتے ہیں، یہ بھی جان لیجئے کہ یہ رمضان آنے سے 1 ہفتے پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وقت ہے جو بھی آپ عطیات دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ صدقات دینا چاہتے ہیں، تو یہی وقت ہے رمضان سے پہلے اپنی نیت کا اظہار کریں، اور جو آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں وہ پورے سال کے لیے اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے وہ 3 مارچ کو آپ ہمیں دیجئے۔ تمام جو طریقے ہیں کہ کیسے پیسے دینے اور کہاں ڈونیشن جانا چاہیے، وہ سب ہماری اسکرین پہ چلتا رہے گا اور آپ کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے 3 مارچ کا پروگرام ضرور دیکھیے گا اور اس میں شمولیت حاصل کیجیے گا۔ چھوٹی سی بریک لیں گے اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ میں پروگرام کشکول معرفت ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے نیو یارک سے۔ حضرت میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو پوچھوں؟ بالکل۔ ٹھیک ہے حضرت، انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ جو لوگ بہت صدقے اپنی حلال کمائی سے دیتے ہیں، وہ بیماریوں اور کالے جادو سے چھٹکارا کیوں حاصل نہیں کرتے جبکہ وہ کام کر رہے ہیں جو کہ انہیں کرنا چاہیے؟ انہی کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ رسول پاک نے یہ ہدایات دی ہیں کہ روزانہ صبح شام 3 دفعہ تینوں قل جو ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں پڑھنے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اگر یہ درست ہے تو پھر لوگ عاملوں کے پاس لمبے وظیفے لینے کے لیے کیوں جاتے ہیں جبکہ رسول پاک نے آلریڈی ہدایت دے دی ہے کہ آپ ایسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو یہ ان کا سوال ہے۔ اچھا،
ہاں جی ماشاءاللہ. پہلا کیا سوال تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جو لوگ بہت صدقات اپنی حلال کمائی سے دیتے ہیں تو وہ بیماریوں اور کالے جادو سے کیوں چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے ہیں جبکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا؟ جی ماشاءاللہ دونوں سوال آپ کے اچھے ہیں. جہاں سے پہلے سوال کا تعلق ہے اور جہاں سے دوسرے کا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے جو اپنی ہدایات کے مطابق عمل کر لیا ہے لیکن اب وہ جو بھی نتیجہ وہ کیوں نہیں حاصل ہو رہا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا دارالاسباب ہے، ہم سبب اختیار کرنے کے پابند ہیں، اس پر نتیجہ مرتب کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. بس سبب اختیار آپ کریں اور یہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جیسے چاہے اس نتیجے کو ظاہر کرے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو فقیر بے نوا کا کام پکارنا ہے، بس وہ سخی داتا کو پکارتا ہے. اب سخی داتا پر ہے کہ وہ اس کو خیرات ڈال دے تو ٹھیک ہے، نہ ڈال دے تو نہ صحیح. تو گویا کہ وہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا. وہی وہ کہتے وہ فقیر بے نوا گزر جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ہدایات ہمیں شریعت نے دے دی ہم نے اس پر عمل کر لیا، یعنی ہم علاج کرنے کے پابند ہیں، شفا حاصل کرنے کے پابند نہیں ہیں. بس علاج ہم نے کر لیا، بطور علاج کے نبی نے بتا دیا یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں یہ فائدہ ہوگا، پڑھ لیا ہم نے. اب آگے فائدہ ظاہر ہوا نہیں. اس فائدہ ظاہر نہ ہونے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پڑھنے میں وہ تاثیر نہیں ہے جس لیول کی تاثیر مقصود تھی، یا ہمارے پڑھنے میں وہ توجہ اور یقین اور ایقان نہیں تھا جس لیول کا یقین اور ایقان چاہیے تھا. کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ایسی وجدانی اور روحانی چیزیں ہیں اس میں یقین کا بہت زیادہ دخل ہوتا ہے، یہ حصی چیز ہوتی نہیں. یقین یہاں پر کام کرتا ہے. اب اعتقاد اور یقین یکسوئی طیب خاطر کتنا تھا اس لیول کی بنیاد پر یہ چیزیں اپنا نتیجہ ظاہر کرتی ہیں. لہذا ہم یہی کہیں گے اس میں ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے، اس وجہ سے نتیجہ ظاہر نہیں ہوا. ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا بالکل برحق ہے کہ محفوظ ہو جاتا ہے، یقیناً محفوظ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ صدقات دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، یقیناً ٹل جاتی ہیں. اور پتہ نہیں کتنی بلائیں ایسی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دیتے ہیں. اگر وہ ظاہر کر دیں تو ہمیں حیرانی ہو کہ وہ اچھا یہ صدقہ دینے سے یہ بلا ٹل گئی تھی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلا. تو اس لیے بلائیں یقیناً ٹال دیتا اللہ. تو باقی یہ ہمارے سامنے نظر آنے والا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے ظاہر کرے. بہت خوب، بہت شکریہ. حضرت آخری سوال پوچھوں گا آپ سے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کالز ہیں تو کال لیں گے. سوال یہ کہ انہوں نے خاتون نے مجھے یہ لکھا ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ ان کے شوہر کے دوست ان کے دوست کی بیوی سے تعلقات ہیں اور وہ ان پر اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں والدین کے گھر آ گئی ہوں اور یہ خواب میں نے والدین کے گھر آنے سے کچھ دن پہلے دیکھا تھا. تو پریشان ہیں اور پریشانی میں سوال پوچھا ہے. دوبارہ کہوں یعنی وہ کون والدین کے گھر آیا؟ یہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر آ گئی ہوں اور اپنے والدین کے گھر آنے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے شوہر اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ اپنے ان کے تعلقات ہیں اور وہ ہم پر بہت ظلم ستم کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ خواب دیکھا ہے، لیکن خواب جب دیکھا تو دیکھنے سے چند دن پہلے وہ اپنے والدین کے گھر آ گئی. ویسی آ گئی ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہوا، کوئی جھگڑا جی ٹھیک. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ بظاہر یہ خواب جو ہے نا وہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے تاکہ جو آپس میں آپ کے جو تعلقات میاں بیوی کے اس کے اندر مزید ڈسپیوٹ پیدا کرنے کے لیے شیطان بھی ایسے تصرفات کرتا ہے کہ آپ کو مزید بدگمانی یہ ظاہر ہو کہ آپ کا شوہر جو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ایسی اس طریقے سے لگا ہوا ہے اور آپ پر یہ چیز ظاہر ہو تو آپ کا دل اور خراب ہو اور زیادہ جو ہے فاصلے بڑھ جائیں. اس لیے ایسے خواب عام طور پہ شیطانی ہوتے ہیں اور شیطان ایسے تصرف کرتا ہے تاکہ میاں بیوی کے اندر تفریق اور دوری پیدا ہو. جی ایسا بھی پاسبل ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اور باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ شوہر اس قسم کی کسی بے وقوفی کے اندر مبتلا ہو اور وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دی ہو، ایسا بھی پاسبل ہے. اب یہ تو شوہر کی جو اخلاق و کردار پر جو ہے اس کا مدار ہے کہ وہ کس کیلیبر کا بندہ ہے. لہذا اس کی نگرانی کرنا، اس کو کی دیکھ بھال کرنا وہ بھی آپ پر بنتا ہے کہ اس کی نگرانی کریں تاکہ اس قسم کی چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکیں. بہت شکریہ حضرت. ایک سوال اور پھر کالز. سوال یہ کہ حضرت انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ تھوڑے سے بیمار ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کیا میں جانماز کے اوپر بیٹھ کر وتر کی نماز اور تہجد کی نماز بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک.
بالکل آپ جو بیمار ہیں اور جو بیٹھ کے وطر کی نماز اور تہجد پڑھنا چاہتے بالکل بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ معذور کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور قیام اس کے لیے پھر ضروری نہیں رہتا، اور قیام جو ہے وہ بیٹھ کر کرنے میں اس کی گنجائش ہو جاتی ہے، آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت۔ کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پہ۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میرے کو ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی جی پوچھیے۔ جی پوچھو۔ اچھا میرا یہ سوال ہے، ایکچولی میں شکاگو سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے جی۔ کہ یہ سوال ہے کہ میرے جو بیٹے ہیں ان کو یہ ہے پرس کی بیماری ہے، جو اس کو انگلش میں یہ بھی بولتے ہیں کہ وٹیلیگو کر کے۔ یس۔ وہ صرف پیروں میں ہے اور چھپا ہوا ہے، اس کی علاج کیا ہے؟ اگر حضرت جی بتا دیں گے، کچھ پڑھنا ہے یا کچھ پلیز ذرا بتا دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ یقیناً، بہت شکریہ جی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ بینہ، جو آخری پارے میں سورۃ بینہ ہے، یہ 7 دفعہ سرسوں کے تیل پہ دم کریں، سرسوں کے تیل پہ دم کر کے رکھ لیں، اور وہ تیل جو ہے متاثرہ جو بھی جگہ ہے وہاں پر روزانہ اس کا مساج کیا کریں، 5-10 منٹ اس کا مساج کریں۔ پیروں میں ہے تو پیروں میں اس کا مساج کریں، ایک یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا، اس کے ہر کھانے پینے پہ 11 دفعہ یا مجیدو دم کرنا ہے، یا مجیدو، اللہ تعالیٰ کا نام ہے انک حمید مجید، تو مجید جو ہے یہ یا مجیدو 11 دفعہ دم کر لیا کرے۔ وہ خود بھی، بچہ بھی پڑھ کے دم کر سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ یا مجیدو پڑھ کے اپنی متاثرہ جو جگہ ہے ان کے پھونک لیا کرے، ہاتھ پھیر لیا کرے۔ تو یہ عمل 41 دن پابندی سے کرنا، 41 ڈیز، انشاءاللہ بہت مجرب ہے، تو برس کا مرض اس کا رفع ہو جائے گا اور جلد کا رنگ انشاءاللہ بحال ہو جائے گا۔ بہت شکریہ حضرت۔ اگلی کال لیں گے۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہیلو، جی بولیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم، محمود صاحب، میں کامران سے بات کر رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام۔ میں کامران سے بات کر رہا ہوں، ہیوسٹن سے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ سر جی بس وہ ایک خواب پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے بھی؟ جی جی پوچھیے۔ سر جی بس میں ایکچولی خواب، جی نعمان نہیں جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، میرے بھانجے جو ہیں، انہوں نے خواب دیکھا میرے لیے۔ ایکچولی انہوں نے دیکھا کہ میں، آپ ہیں اور میں ہوں، ہم لوگ دونوں مسجد نبی میں ہیں، مسجد نبی میں ہیں، اور جو نماز کا ٹائم ہو گیا وہاں پہ، تو آپ کو امامت کرانی وہاں پہ، تو آپ امامت کرانے جا رہے ہیں، مگر آپ نے کیا کیا کہ مجھے آگے کر دیا امامت کرانے کی، کہ کہا میں تمہیں امامت کراؤں۔ سر بس یہ خواب دیکھا تھا، تو اس کی تعبیر بتا دی۔ بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں کے لیے خواب بہت مبارک ہے، باعث برکت ہے، باعث عزت ہے انشاءاللہ، اور دربار رسالت میں قبولیت کی علامت ہے کہ مجھے امامت کے لیے کہا گیا ہے مسجد نبوی میں، اور یہ بھی الحمدللہ میری قبولیت اور مقبولیت کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں انشاءاللہ اعزاز کی علامت ہے۔ اور دوسرا پھر یہ کہ میں نے آپ کو آگے بڑھا دیا، تو میرے ذریعے سے آپ کو بھی عزت یہ ملی، اور آپ کے لیے مقبولیت اور قبولیت کی علامت ہے، بہت ہی باعث برکت ہے۔ لہذا آپ جو ہے کثرت سے صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجتے رہیں، انشاءاللہ میرے ذریعے سے آپ کو مزید جو ہے وہ ترقی اور قرب نصیب ہوگا، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ حضرت۔ حضرت کیونکہ ابھی 1:30 بجے آپ کا دوسرا پروگرام ہے، خواب اور ان کی تعبیر، تو ہمیں یہ پروگرام اب ختم کرنا پڑے گا۔ ختم کرنے سے پہلے جلدی سے اعلانات کر دوں پھر سے۔ ایک تو 3 مارچ کا اعلان جو ہے وہ میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں، اس لیے بار بار بتا رہا ہوں، 3 مارچ نہ بھولیے گا، یہ ہمارا اینول فنڈ ریزنگ کا پروگرام ہوگا 12 بجے سے لے کے 4 بجے تک۔ دوسرا یہ کہ تزکیہ ورکشاپ جو ہے وہ 25 تاریخ کو دارالتزکیہ مسجد یونین ڈیل میں 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہوگا، اور اس سے پہلے 23 فروری کو افتتاح مسجد دارالتزکیہ ہوگا، جو کہ یونین ڈیل میں 705 نیسو روڈ یونین ڈیل۔ تو 23 تاریخ کو یہاں پہ جو جمعہ ہے اس سے اس کا افتتاح ہوگا، اس نئی مسجد اور اسکول کا، اور یہاں پہ 25 تاریخ کو تزکیہ ورکشاپ ہوگا، اور یہیں پہ 22 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک کا اعتکاف ہوگا۔ تو میں نے آپ کو 1، 2، 3 اور 4 چیزیں بتائی ہیں جلدی جلدی، امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، حضرت آپ سے اجازت لیں گے۔ اللہ حافظ، آپ کا بھی اور ہمارا بھی۔